آج جو میں آپ کے ساتھ ویڈیو میں میسج شیئر کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی امپورٹنٹ میسج ہے، اتنا امپورٹنٹ کہ اس ویڈیو کو آپ کو روزانہ دیکھنا چاہیے، اور اگر آپ اس کو روزانہ نہ بھی دیکھ پائیں، ایٹ لیسٹ جب بھی کسی لائف کی سچویشن میں پھنس جائیں، آپ اس کو ضرور دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس لیے نہیں کہ یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے، بلکہ اس لیے کہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے کچھ ایسی باتیں شیئر کروں گا جس سے بہت سے لوگ ناواقف۔ السلام علیکم ٹو آل آف یو، آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ تو اصل میں سوال یہ ہے کہ ہم خوشی کس چیز کو کہتے ہیں، یعنی اس کے اوپر بہت سے سوشل سائنٹسٹ نے بہت ڈیبیٹس بھی کی ہیں، بٹ اگر آپ اس کی پوری ایک سمرائزیشن کو دیکھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ جب کام ہماری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، اور جب ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک بچہ رات کو چاکلیٹ کھانا چاہتا ہے، ماں نے اس کو چاکلیٹ دے دی تو وہ خوش ہو گیا۔ ایک بندہ کہیں کسی جگہ پہ شادی کرنا چاہتا ہے، اس کی وہاں شادی ہو گئی تو وہ خوش ہو گیا۔ ایک بندہ کسی جگہ پہ اچھی جاب کرنا چاہتا ہے تو اس کی جاب وہاں ہو گئی تو وہ خوش ہو گیا۔ یعنی کہ جب چیزیں ہماری مرضی کے مطابق ہوتی ہیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، رائٹ؟ اور جب ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی تو ہم اداس ہوتے ہیں۔ تو کیا ایسا بھی ہوگا کہ ہماری لائف میں سب کچھ ویسے ہو جیسے آپ چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت نمبر 62 میں فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان میں 2 کریکٹرسٹکس، یعنی 2 خصوصیات بتائی، ایک کہ ان کو خوف نہیں ہوتا اور دوسرا انہیں غم نہیں۔ یعنی خوف جو ہے وہ ہمیشہ کسی فیوچر کی چیز کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو غم ہے ہمیشہ وہ کسی پاسٹ کی چیز کے ساتھ۔ یعنی فار ایگزامپل میں آپ کو اس کو یوں کلیئر کر دیتا ہوں، جیسے مجھے خدا نخواستہ کرونا وائرس نہ ہو جائے، یا مجھے کوئی چیز کاٹ نہ لے، یا میں ایگزامینیشن میں فیل نہ ہو جاؤں، یعنی اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا یعنی خوف یعنی فیوچر کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں۔ اور جو غم ہوتا ہے وہ ہمیشہ کسی گزری ہوئی چیز کا ہوتا ہے کہ کاش اگر میں محنت کر لیتا تو میری بہت اچھے نمبر آ رہے تھے، اگر میں اس کو اس طرح سے پرفارم کرتا تو یہ یوں ہو جاتی چیز، یہ نہیں تو اس طرح سے کر لیتا تو، یا یوں کر لیتا تو اس طرح سے ہو جاتا، یعنی کہ یہ غم کی کیٹیگری میں جاتی ہے چیز۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے، الحکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ العلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ علم والے ہیں، اور الحکیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حکمت والے ہیں۔ آپ کی لائف میں ایسے اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے، یہ بات سمجھ لیں آپ، یہ فلسفہ سمجھ لیں، کیونکہ ہماری عقل اتنی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پلانس کو سمجھ سکیں۔ بے شک اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے۔ فار ایگزامپل، ایک بچہ آپ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو ماں نے اس کے ہاتھ کے اوپر زور سے سمجھ مارا کہ نہیں کرو، تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اس میں بچے کو تکلیف ہوئی؟ بالکل ہوئی۔ اس میں بچہ پین سے گزرا؟ بالکل گزرا۔ کیا یہ پروسیس بچے کے لیے اذیت والا تھا، پینفل تھا؟ بالکل تھا۔ لیکن اگر آپ اس چیز کو ایک پورے فریم میں دیکھیں تو کیا یہ بچے کو فیور کی گئی ہے یا اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ یقیناً اس کو فیور کی گئی ہے۔ تو اسی طرح سے انسان کی لائف میں بھی ایسی چیزیں پرفارم اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جو انسان بعض دفعہ نہیں سمجھ پاتا۔ زندگی میں بہت سے اہم سبق آپ پین سے کریں، آپ تکلیف سے گزریں، کیونکہ اگر آپ اس تکلیف سے اور پین سے نہ گزرتے تو آپ سیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کلیاں کھول رہا ہوتا ہے، اللہ میکنگ اسمارٹ ورک۔ اب آپ کو میں لائف کے ریلیٹڈ کچھ ایگزامپلس بتانے لگا ہوں کہ یونیورسٹیز میں میرا جانے کا بہت دل تھا، اور میں نے اس کے لیے پہلے ایک یونیورسٹی میں اپلائی کیا، اس کے بعد پھر دوسری میں کیا، لیکن میرا وہاں ایڈمیشن نہیں ہوا۔ تو نعوذ باللہ میں ایک ٹائم ایسا تھا کہ جب میں اداس ہو گیا، میں نے اللہ سے گلہ شکوہ شروع کر دیا۔ لیکن کچھ ٹائم گزر جانے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ ان یونیورسٹیز میں ایز اے اسٹوڈنٹ تو نہیں گیا، لیکن ان یونیورسٹیز میں ورک شاپس کرانے کے لیے، ٹاکس کرنے کے لیے میں گیا ہوں، اور ایز اے ٹیچر گیا ہوں، اور جس شان و شوکت کے ساتھ اور جس پروٹوکول کے ساتھ میں گیا ہوں، میں اس کا ڈیزرونگ تو نہیں تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں بہتر کہ اللہ تعالیٰ ایسے معاملات آپ کے ساتھ ضرور کرتے ہیں جو آپ کو سمجھ۔ اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو، اچھا سمجھتے ہو، اس سے محبت کرتے ہو، لیکن وہ تمہارے لیے
خیر کا معاملہ اس میں نہ ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اور اس میں تمہارے لیے خیر ہو، بے شک اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے۔ اسی لیے صحابہ کرام جب اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے تو وہ بہت خوش ہوتے تھے جب ان کی دعا قبول ہو جاتی تھی، لیکن جب ان کی دعا قبول نہیں ہو جاتی تھی تو اور زیادہ خوش ہوتے، وہ اس لیے زیادہ خوش ہو جاتے تھے کہ اب جو معاملہ ہوگا بے شک وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں بے شک وہ بالکل صحیح ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی زیادہ ہے، علم بھی زیادہ ہے، اور وہ آپ کو 70 معاون سے زیادہ چاہتا، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کریں جس میں خیر نہ ہو؟ سمندر جس کو دینا ہو اسے قطرہ نہیں دیتا، سمندر جسے دینا ہو اسے قطرہ نہیں دیتا، خدا اپنے چہیتے کو کبھی بھی دنیا نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ہرگز بے شک تمہیں آزمائیں گے بری حالتوں میں مبتلا کر، یعنی آپ کو بری حالتوں میں مبتلا اللہ کرے گا، ٹیسٹ تو ضرور لے گا، اور اللہ تعالیٰ ٹیسٹ بھی اپنے پیاروں کا لیتا ہے، تو یہ تو آپ کے لیے بہت زیادہ آنریبل بات ہے اور خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بن رہے ہیں۔ اور ہر انسان کی لائف میں ایسی سچویشنز آتی ہیں جہاں پہ وہ بہت زیادہ ڈگمگا جاتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتی، اس کو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، لیکن یقین جانیے اللہ جب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ پہ توکل اور بلیو کرنا یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کا رائٹ ہونا چاہیے، یہ آپ کا ویژن ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ اب میرے ساتھ میرا اللہ ہے اور ہر معاملے کے اندر میں ایسے ہی کراس کر کے جاؤں گا، تو یقین جانیے آپ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جو نمبرز میں کم ہوتے ہیں لیکن اپنے سے بڑے نمبرز کو ہرا دیتے ہیں۔ How do you do that؟ اللہ تعالیٰ کیپ می ہیپی، کیپ می ریزالٹ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزبٹ دیا ہے، اف یو آر لیس ان منی لیس ان ریسورسز، میں پھر بھی تجھے جتا دوں گا۔ شرط کیا ہے؟ اس میں of the biggest sigma rule of success if Allah happy، if Allah happy، وہاں تھوڑے تھوڑے ڈالتے ہیں۔ جو علم آپ اللہ کی ذات کے لیے حاصل کرتے ہیں اور اللہ اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اللہ پہ بلیو کریں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے آپ تک شیئر کرنی تھی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے ضرور شیئر اور لائک کر دیجیے گا۔ آپ کا جو کنسٹرکٹیو فیڈ بیک مجھ تک شیئر ہوگا مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی، اور آنے والے نیکسٹ اس طرح کی جو بھی آپ کی یہ میں ٹاپکس لے کر آؤں گا اس میں میں پہلے سے ہی آپ کی کورس کے مطابق اس میں غور و فکر کروں۔ جو بیان کیا حق بیان کی، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائی اور خیر نصیب فرمائے۔ وٹ ایور یو وانٹ، لیکن اپنے رب کے ساتھ کنیکشن بہت اسٹرانگ رکھیں، اس سے آپ دنیا کے معاملات میں تو آپ کے لیے بہتری ہوگی ہی ہوگی، خیر ہی ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کی وجہ سے دنیا بھی خیر سے ہوگی اور آپ کی آخرت بھی خیر سے۔